بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 13۔ علم ہر اچھائی کی بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوعاتی احادیث۔ فضول گوئی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضول گوئی جہالت کی علامت ہے، پست اور کم ترین لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں علم دین کو بقدر ضرورت حاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان و بچے روزانہ تقریباً 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں۔ مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے ہیں، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے کہ جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ تصویری مسائل۔ نمبر 1، مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟ جواب، حرام ہے۔ نمبر 2، بغیر وضو گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ مسلمان ممالک میں بینکوں کے سودی شعبوں میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ آقائے سستانی اور آقائے خامنائی کے فتوے میں رشوت لینا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ کیا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ جائز ہے۔ مرغی کا انڈا کھانا کیا مکروہ ہے؟ جی نہیں۔ بیمار کی عیادت کے ثواب کو ظاہر کرنے والی کوئی حدیث بیان کریں۔ جو کسی بیمار مسلمان کی عیادت کو جائے، اگر صبح جائے تو شام تک، اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ ناسمجھ بچے کے رونے کے متعلق روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ 7 برس تک بچوں کا رونا لا الہ الا اللہ سمجھا جائے گا اور جب 7 برس گزر جائیں تو ان کا رونا ماں باپ کے حق میں استغفار سمجھا جائے گا۔ کیا جلی ہوئی روٹی کھانا حرام ہے؟ جی نہیں۔ سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت سے کون سا دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ۔ کیا کریڈٹ کارڈ سے خرید و فروخت میں ضروری کے سود سے بچنے کے لیے رقم کی ادائیگی مدت کے اندر کر دی جائے؟ جی ہاں۔ موبائل فون کی مدد سے موسیقی اور گانے سننا کیسا عمل ہے؟ حرام ہے۔ آقائے سستانی کے فتوے میں اگر بلی کا بال نمازی کے لباس پر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز صحیح ہوگی۔
ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داریاں۔ سوال حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ممبر پر جانے والوں کی کیا ذمہ داریاں بیان کی ہیں؟ جواب: نمبر 1 احکام حلال و حرام بیان کرنا۔ نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ نمبر 3 آیات و اقوال پیغمبر اور اقوال معصومین سے وعظ و نصیحت حاصل کرنا۔ نمبر 4 اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کرنا، خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے مصائب۔ ایسی مجالس ثواب عزاداری کے ساتھ بیان احکام اور وعظ و نصیحت کے ثواب پر مشتمل ہوں گی، اس لیے کہ بیان احکام اور وعظ و نصیحت امام حسین علیہ السلام کے اعلیٰ ترین مقاصد تھے۔ اخلاقیات۔ سوال: مولا علی کن شرائط پر کسی کے گھر مہمان بننا پسند کرتے تھے؟ جواب: نمبر 1 باہر سے کھانے کی کوئی چیز نہ لاؤ گے۔ نمبر 2 جو کچھ گھر میں ہے اسے ہم سے نہ چھپاؤ گے۔ نمبر 3 اپنے اہل و عیال کو کسی مشکل میں نہیں ڈالو گے۔ سوال: کسی کے راز کو چھپانا کس عظیم ہستی کی سنت کہا جاتا ہے؟ جواب: پروردگار کی۔ سوال: نرمی سے پیش آنا کس کی سنت ہے؟ جواب: انبیاء علیہم السلام کی۔ سوال: جو کوئی اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے تو بقول امام صادق علیہ السلام اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: وہ لوگوں کی عیب جوئی سے باز آ جاتا ہے۔ سوال: جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جواب: امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ سوال: روایت میں فضول خرچ کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: نمبر 1 بے مقصد خریداری کرنا۔ نمبر 2 اپنی حیثیت سے زیادہ کا لباس پہننا۔ نمبر 3 اپنی حیثیت سے بڑھ کر غذا پر خرچ کرنا۔ سوال: روایات میں وفادار کی کیا پہچان بتائی گئی ہے؟ جواب: نمبر 1 اپنے دینی بھائیوں سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ نمبر 2 اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نمبر 3 اپنے گناہوں پر کتنا روتا ہے۔ سوال: اگر کوئی کتنا بڑا بادشاہ یا عہدے داری کیوں نہ ہو جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے؟ جواب: نمبر 1 ماں باپ کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جانا۔ نمبر 2 اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے کسی عالم سے استفادہ کرنا۔ نمبر 3 مہمان کی خدمت کرنا۔ سوال: وہ کون سے کام تھے جن کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا سے فرمایا تھا کہ اگر ہم فرشتوں کو زمین پر عبادت کرنے کا حکم ملتا تو ہم وہ کام انجام دیتے؟ جواب: مسلمانوں کو پانی پلانا۔ نمبر 2 کثیر العیال کی مدد کرنا۔ نمبر 3 گناہوں کی پردہ پوشی کرنا۔ سوال: رسول خدا نے مندرجہ ذیل 3 افراد کو کیا کرنے کی تاکید کی ہے؟ نمبر 1 جو دنیا کا خواہش مند ہو اسے تجارت کرنا چاہیے۔ نمبر 2 جو آخرت کا خواہش مند ہو اسے زہد اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3 جو دنیا و آخرت دونوں کا خواہش مند ہو اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہوگا جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ خدا اسے منہ کے بل دوزخ میں گرائے گا؟ جواب: جو اپنی بیوی کو شادی غمی میں شریک ہونے کی اجازت دے گا جبکہ وہ باریک لباس پہنی ہوگی۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کی رگ گردن کو کاٹ دیتا ہے؟ جواب: استغفار۔ سوال: پیغمبر اسلام نے کن 4 باتوں پر عمل کرنے والی امت کی عورتوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے؟ جواب: نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2 جو ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3 جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ نمبر 4 جو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ سوال: رسول خدا نے کن دولت مند افراد کو مردہ کہا ہے؟ جواب: فضول خرچ دولت مند کو۔ سوال: رسول خدا نے بیماریوں کے لیے کن فائدوں کا تذکرہ کیا ہے؟ جواب: نمبر 1 جو نیک کام وہ اپنی صحت مندی کے زمانے میں کیا کرتے تھا ان کا ثواب بیماری میں بھی اسے ملے گا۔ نمبر 2 اگر اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 3 اور اگر انتقال ہو جائے تو مغفور ہو کر مرے گا۔ سوال: وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جنہیں رسول خدا نے باعث سعادت قرار دیا ہے؟ جواب: نمبر 1 نیک بیوی۔ نمبر 2 نیک اولاد۔ نمبر 3 نیک دوست۔ نمبر 4 اپنے شہر میں روزگار۔ سوال: وہ کون سی غیبت ہے جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ وہ منافقت تک لے جاتی ہے؟ جواب: کسی مومن کا نام لیے بغیر غیبت کرنا جبکہ سننے والے اس کو پہچانتے ہوں۔
سوال روایت میں انبیاء کے بعد عورتوں میں سب سے زیادہ باعزت کن مومنات کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب، وہ جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں اور اپنے گھر میں بیٹھی رہیں۔ سوال، قیامت کے دن خدا امیروں، غریبوں اور بیماروں کے سامنے کن لوگوں کو مثال بنا کر پیش کرے گا کہ دولت مندی، غربت اور بیماری کے باعث بھی انہوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ جواب، امیروں کے سامنے حضرت سلیمان کو پیش کرے گا، غریبوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کو پیش کرے گا، بیماروں کے سامنے حضرت ایوب کو پیش کرے گا۔ سوال، رسول خدا نے کس عمل کو دواؤں کی ماں قرار دیا ہے؟ جواب، کم کھانا۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام نے کن باتوں کو بہت سخت قرار دیا ہے؟ جواب، نمبر 1 غربت میں سخاوت کرنا، نمبر 2 غصے کے وقت معاف کر دینا، نمبر 3 تنہائی میں پاک دامن رہنا۔ سوال، مولا کائنات نے کس علم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شفاعت کے لائق بناتا ہے؟ جواب، قرآن کے علم کو۔ سوال، وہ کون سے معصوم تھے جن کے پاس جب کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا اور کہا کہ آپ سے 4 مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے فرمایا 40 مسائل پوچھو؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام۔ سوال، امام صادق نے اہل جنت افراد کی کون سی 4 علاماتیں بیان کی ہیں؟ جواب، نمبر 1 مسکراتا چہرہ، نمبر 2 صاف ستھری زبان، نمبر 3 رحم کرنے والا دل، نمبر 4 عطا کرنے والا ہاتھ۔ سوال، حضرت نوح کے بعد وہ کون سے انبیاء علیہم السلام تھے جنہیں خدا نے دنیاوی سلطنت بھی عطا کی؟ جواب، نمبر 1 ذوالقرنین، نمبر 2 حضرت داؤد، نمبر 3 حضرت سلیمان، نمبر 4 حضرت یوسف۔ سوال، رسول خدا کس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لیا گیا گویا پورے قرآن پر عمل کر لیا گیا؟ جواب، زبان کی حفاظت۔ سوال، حضرت موسیٰ نے کس عمل کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا گیا تو گویا اس نے زبور پر عمل کر لیا؟ جواب، برے دوست سے قطع تعلق۔ سوال، رسول خدا نے کس عمل کے لیے کہا ہے کہ میں آخری سانس تک اس کو نہیں چھوڑوں گا؟ جواب، بچوں کو سلام کرنا۔ سوال، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بہت سے انبیاء کی خدمت کی ہے اور ان سے میں نے 4 جملے حاصل کیے ہیں، تم بھی ان جملوں پر عمل کرو۔ وہ جملے مکمل کریں۔ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم دسترخوان پر ہو تو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، جب تم دوسروں کے گھر میں ہو تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قید رکھنے کے لیے زبان سے بڑھ کر اور کوئی حقدار نہیں۔ عقائد۔ سوال، رسول اللہ کی معراج کا واقعہ قرآن کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب، سورہ اسراء۔ سوال، عقائد کا وہ کون سا جملہ ہے جسے بقول امام جعفر صادق علیہ السلام صرف پہلا حصہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سوال، کیا یہ صحیح عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو معراج جسمانی اور روحانی دونوں طور پر ہوئی تھی؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، گناہوں پر عذاب اور نیکیوں پر ثواب ملنے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ روز قیامت ہمارے اعضاء گواہی دیں گے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، جو رسول خدا کو آخری نبی نہ مانے اسے کیا قرار دیا گیا ہے؟ جواب، کافر۔ سوال، کیا قادیانیوں پر اہل کتاب کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال، رسول خدا کے آخری نبی ہونے کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ سوال، کیا ہمارے عقیدے میں تمام انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں۔ قرآن۔ سوال، قرآن میں حضرت یوسف کی قمیص کا کتنی بار تذکرہ آیا ہے؟ جواب، 3 بار۔ سوال، وہ کون سا سورہ ہے جو ایک جنگ کے نام پر ہے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں لڑی گئی؟ جواب، جنگ احزاب۔ سوال، وہ کون سا قرآنی سورہ ہے جس میں 16 انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے؟ جواب، سورہ انبیاء۔ سوال، وہ کون سے سورے ہیں جو رسول خدا کے نام یا القاب سے منسوب ہیں؟ جواب، سورہ محمد، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ مدثر، سورہ مزمل۔ سوال، قرآن میں رکوع کو کون سی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ جواب، حرف عین سے۔ سوال، قرآن کے کس سورہ میں سب سے زیادہ رکوع ہیں؟ جواب، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں۔
سوال پورے قرآن میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب 540۔ سوال سورہ الاحزاب کون سے سورہ کا دوسرا نام ہے؟ جواب سورہ توبہ۔ سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کی تمام آیات لفظ سین پر ختم ہوتی ہیں؟ جواب سورہ ناس۔ سوال وراثت کے قوانین قرآن کے کس سورہ میں ذکر ہوئے ہیں؟ جواب سورہ نساء میں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام۔ سوال وہ کون سے نبی ہوں گے جن کی جنت میں شادی کے موقع پر ولیمے میں 4000 سال تک شرکا کو کھانا کھلایا جائے گا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال بتائیے حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا کیونکہ نوح تو ان کا لقب تھا؟ جواب عبد الغفار۔ سوال قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے، بتائیے کتنی دفعہ؟ جواب 136 دفعہ۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم بہت لالچی اور بہت بہانے بناتی تھی؟ جواب حضرت موسیٰ۔ سوال حضرت سلیمان و بلقیس کا واقعہ قرآن کے کس سورہ میں ہے؟ جواب سورہ سبا۔ سوال کون سے خدا کے نبی اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے زیادہ ذکر ہوئے ہیں؟ جواب حضرت یحییٰ۔ سوال کون سے انبیاء علیہم السلام ایسے تھے جنہوں نے ایک مدت تک بھیڑ بکریاں چرائیں؟ جواب حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کس نبی کے قصے کو قرآن نے احسن القصص سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو۔ سوال وہ کون سے انبیاء ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے دو نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے لیکن انہوں نے اپنی پوری عمر شادی نہیں کی؟ جواب حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ اصحاب معصومین علیہم السلام۔ سوال وہ کون سے 4 افراد ہیں جن کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے؟ جواب حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت سلیمان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت آمنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 30 سال۔ سوال حضرت آمنہ کہاں دفن ہیں؟ جواب مکہ کے قریب ایک مقام ابوا میں۔ سوال رسول خدا کی وہ کون سی پھوپھی تھیں جو شاعرہ تھیں اور انہوں نے حضرت حمزہ اور رسول خدا کی وفات پر کئی دردناک مرثیے بھی کہے؟ جواب حضرت صفیہ۔ سوال حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام کے ساتھ سعدیہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ جواب کیونکہ آپ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ سوال حلیمہ سعدیہ نے کتنے عرصے رسول اللہ کی پرورش کی؟ جواب تقریباً 5 سال۔ سوال حضرت حمزہ کے علاوہ وہ کون تھے جو رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی تھے؟ جواب ابو سلمہ۔ سوال رسول اللہ نے شہدائے جنگ احد کے کس شہید پر سب سے زیادہ گریہ کیا؟ جواب حضرت حمزہ پر۔ سوال رسول اللہ نے انصار کی عورتوں کو اپنے شہیدوں پر گریہ کرتے دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب کیا حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہیں؟ سوال انصار کی عورتوں نے پھر کس کے گھر جمع ہو کر حضرت حمزہ کا گریہ و ماتم کیا؟ جواب حضرت فاطمہ زہرا کے گھر جمع ہو کر۔ روزہ۔ سوال کسے روایات میں آدھا صبر کہا گیا ہے؟ جواب روزے کو۔ سوال بدن کی زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب روزے کو۔ سوال کھانا کھا کر شکر خدا کرنے والے کو کس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جواب صابر روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے؟ جواب روزہ۔ سوال وہ کون سے 4 اعمال ہیں جن کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ وہ روزے کو فاسد کر دیتے ہیں اور نیک عمل کے ثواب کو اکارت کر دیتے ہیں؟ جواب غیبت، جھوٹ، چغل خوری اور نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھنا۔ فارسی اردو الفاظ بتائیے مندرجہ ذیل الفاظ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 سسر خسر، نمبر 2 ساس خوش دامن، نمبر 3 چچا زاد امزاد، نمبر 4 منگیتر نامزد، نمبر 5 دلہن عروس، نمبر 6 بھتیجی دختر برادر، نمبر 7 پھوپھی ہمشیرہ پدر، نمبر 8 جیٹھ برادر کلاں شوہر، نمبر 9 شاگرد تلمیذ، نمبر 10 دیور برادر خورد شوہر۔ حج۔ سوال حج کے بعد میدان غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کے سر پر کس رنگ کا
امامہ باندھا تھا؟ جواب سیاہ رنگ کا۔ سوال رسول خدا کے اس امامے کا کیا نام تھا؟ جواب صحاب۔ سوال یہ حدیث کس معصوم کی ہے کہ مسلمان جمعے کے دن حالت احرام میں ہیں، بس اگر وہ نماز جمعہ ادا کرے تو وہ احرام سے خارج ہوگا؟ جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان اہل بیت علیہم السلام۔ سوال حضور کو اپنی کون سی کنیت سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب ابو القاسم۔ سوال بتائیے حضرت زہرا کی شادی مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں؟ جواب مدینہ میں۔ سوال مولا علی نے ولادت کے بعد پہلی نگاہ کس پر ڈالی؟ جواب جناب رسول خدا پر۔ سوال رسول خدا نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب اس نے مجھے پہلی نگاہ کے لیے منتخب کیا، میں نے اسے علم کے لیے منتخب کیا۔ سوال بچپن میں سانپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مارنے پر مولا علی کی والدہ نے آپ کو کس لقب سے پکارا؟ جواب حیدر۔ سوال حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا کون سا نام تجویز کیا تھا؟ جواب زید۔ سوال بتائیے حضرت ابو طالب کی کنیت ابو طالب کس وجہ سے قرار پائی؟ جواب آپ کے بیٹے طالب کے نام پر۔ سوال مولا علی کی دو سب سے مشہور کنیت کون سی ہیں؟ جواب ابو الحسن اور ابو تراب۔ سوال یہ بتائیے کہ دعوت ذوالشرح کا اہتمام کس شخصیت کے گھر ہوا تھا؟ جواب حضرت ابو طالب کے گھر۔ سوال اس دعوت کا پیغام اولاد عبد المطلب تک کس نے پہنچایا؟ جواب حضرت علی علیہ السلام نے۔ معلومات عامہ۔ سوال مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب مسجد تقویٰ۔ سوال مسجد قباء جس زمین پر بنائی گئی وہ کس کی زمین تھی؟ جواب حضرت کلثوم بن ہدم کی۔ سوال بتائیے تعمیر کعبہ سے پہلے لوگ کس واقعے سے تاریخ کا حساب لگایا کرتے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے سے۔ سوال تعمیر کعبہ کے بعد لوگ کس واقعے سے تاریخ کا حساب لگاتے تھے؟ جواب اصحاب فیل کے واقعے سے۔ سوال یہ مشورہ کس عظیم ہستی کا تھا کہ ہجرت مدینہ سے تاریخ کا حساب لگایا جائے؟ جواب مولا علی علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئیں؟ جواب حضرت حوا۔ سوال بتائیے مولا علی کی انگوٹھی پر کیا تحریر نقش تھی؟ جواب الملک اللہ۔ سوال مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ولادت کے کتنے دن بعد تک خانہ کعبہ میں رہیں؟ جواب 3 دن تک۔ سوال بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا رواج سب سے پہلے کس نے ڈالا؟ جواب امیر شام معاویہ نے۔ سوال جس وقت رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 10 یا 12 سال۔ سوال جنگ خندق میں خندق کھودنے کے لیے کتنے صحابہ نے حصہ لیا؟ جواب 3000 صحابہ نے۔ مقدس مقامات۔ سوال مسجد نبوی کی جگہ کس خاندان کی ملکیت تھی؟ جواب بنو نجار کی۔ سوال بنو نجار کے ان 2 بچوں کے کیا نام تھے جن کی زمین پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی؟ جواب سہل اور سہیل۔ سوال مسجد نبوی کی چھت ڈالنے کے لیے کیا چیز استعمال کی گئی تھی؟ جواب کھجور کے پتے۔ سوال مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا بھی تعمیر ہوا، وہ کس نام سے مشہور ہوا؟ جواب صفہ۔ سوال مسجد بنو سلمہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب مسجد ذوالقبلتین۔ نماز۔ سوال اگر ایک وقت میں سورج گرہن بھی ہو اور زلزلہ بھی آ جائے تو کتنی نماز آیات پڑھنا ہوں گی؟ جواب 2۔ سوال اگر وقت پر نماز آیات نہ پڑھی ہو تو کیا بعد میں پڑھنا ہوگی؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر زلزلہ ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ ڈریں تو کیا پھر بھی نماز آیات پڑھنا ہوگی؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر کسی دوسرے ملک میں سورج یا چاند گرہن ہو تو کیا برابر کے ممالک کو بھی نماز آیات پڑھنا ہوگی؟ جواب جی نہیں۔ سوال کیا نمازوں کی قضا کو فوراً بجا لانا ضروری ہے؟ جواب فوراً واجب تو نہیں ہے، البتہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور جلد ادا کرنی چاہیے۔ سوال نماز آیات کی 2 رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ جواب 10، ہر رکعت میں 5 رکوع۔ سوال اگر چاند کو معمولی سا گرہن لگا ہو تو کیا پھر بھی نماز آیات پڑھنی ہوگی؟ جواب جی نہیں۔ سوال کیا سورج اور چاند کو گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے ناراض ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال کیا مرحوم باپ کی قضا نماز آیات بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اگر 2 شہروں میں بہت کم فاصلہ ہو تو کیا دوسرے
شہر والوں پر بھی نماز آیات واجب ہوگی؟ جواب جی ہاں، اگر وہ شہر اتنے قریب ہوں کہ الگ الگ شمار نہ ہوتے ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جہالت موت ہے اور سستی فنا ہے۔ خمس و زکوٰۃ، سوال وہ مال جو چوری ہو جائے کیا اس پر خمس ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال اگر کسی نے حج و عمرے کی رقم کا تو خمس نکال دیا لیکن باقی مال کا خمس نہ نکالا جو اس پر واجب تھا تو کیا اس کا حج و عمرہ صحیح ہے؟ جواب صحیح ہے، البتہ بعد میں اس مال کا خمس نکالنا بھی ضروری ہے۔ کیا آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی کے فتوے میں حج واجب کے لیے پچھلے سال جمع کرائی گئی رقم پر خمس دینا ہوگا؟ جواب جی نہیں۔ سستانی اگر اس کے علاوہ کوئی راہ نہ ہو تو واجب نہیں۔ سوال اگر کوئی چیز خمس کی تاریخ مکمل ہونے پر ناکارہ ہو چکی ہو تو کیا اس کا خمس دینا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال وہ گھر یا گاڑی جو کاروبار کے لیے لی گئی ہو، اب اس کا خمس نکالنا ہو تو کس قیمت کے متعلق خمس نکالیں؟ قیمت خرید یا موجودہ قیمت؟ جواب موجودہ قیمت۔ سوال آقا سستانی کے فتوے میں کیا وہ رقم جو کرائے کے مکان کے ایڈوانس کے طور پر دی گئی ہے اس کا خمس دینا ضروری ہے؟ جواب جب بھی اس کی ایڈوانس ادائیگی کا امکان پیدا ہو جائے اور سال بھی پورا ہو جائے تو اس کا خمس نکالنا ہوگا۔ سوال یہ بتائیے کہ یہ قول کس معصوم کا ہے کہ مال کو پاک کرنا مروت و جوانمردی ہے؟ جواب امام محمد باقر علیہ السلام۔ سوال امام علی علیہ السلام نے بدترین مال کسے قرار دیا ہے؟ جواب جس میں سے خدا کا حق نہ ادا کیا گیا ہو۔ اخلاقی مرض کی علامات۔ سوال یہ بتائیے مندرجہ ذیل علامات کس چیز کو بھلا دینے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے؟ نمبر 1 توبہ میں ٹال مٹول، نمبر 2 لمبی دراز امیدیں باندھنا، نمبر 3 عبادات کی لذت سے محروم ہونا، نمبر 4 جواب موت کو بھلا دینے کی وجہ سے۔ اسلامی کتابیں۔ سوال فقہ کی مشہور کتاب جواہر الکلام کس عظیم عالم کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب آیت اللہ شیخ محمد حسن۔ سوال مشہور تفسیر قرآن التبیان کس عالم کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب شیخ طوسی کی۔ سوال ملا محسن فیض کاشانی کی لکھی ہوئی مشہور تفسیر قرآن کا نام کیا ہے؟ جواب تفسیر صافی۔ سوال مشہور کتاب شرح الاسلام کس عالم کی تالیف ہے؟ جواب محقق ہلی۔ نجاسات و مطہرات۔ سوال مسلمان ممالک کے بازاروں میں جو جانوروں کے چمڑے کے جوتے ملتے ہیں وہ پاک شمار ہوتے ہیں یا نجس؟ جواب پاک ہیں۔ سوال آقا سستانی کے فتوے میں جانوروں کے چمڑے کے وہ جوتے جو دوسرے غیر مسلم ممالک سے آتے ہیں کیا وہ نجس ہوں گے یا پاک؟ جواب اگر احتمال ہو کہ حیوان تزکیہ شدہ کی کھال کا ہے تو پاک ہے۔ سوال اگر شک ہو کہ یہ چمڑا لیدر اصلی ہے یا مصنوعی تو جوتے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب پاک۔ سوال کیا اس بات کی تصدیق ضروری ہے کہ یہ چمڑا اصلی ہے یا مصنوعی؟ جواب تحقیق ضروری نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔ سوال میڈیکل کالجز میں طالب علموں ڈسکشن کے دوران جب مردوں کو چھوتے ہیں تو کیا اس سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ اجتہاد و تقلید۔ سوال بتائیے کہ یہ حدیث کس معصوم سے مروی کہ جب اللہ کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے؟ جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سوال جو فقیہ نہ ہو اور لوگوں کو بغیر علم کے مسئلے بتائے اس کے لیے احادیث میں کیا عذاب بتایا گیا ہے؟ جواب نمبر 1 تمام رحمت و عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، نمبر 2 ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے ذمے ہوگا جنہوں نے اس کے غلط مسئلوں پر عمل کیا ہوگا، نمبر 3 جہنم میں اس کا ٹھکانہ محفوظ ہو جائے گا۔ سوال رسول اللہ کے کس صحابی کا یہ قول ہے کہ جو لوگوں کے پوچھے گئے ہر مسئلے کا جواب دے چاہے اسے پتہ ہی نہ ہو وہ پاگل ہے؟ جواب حضرت ابن عباس۔ سوال رسول خدا نے کس چیز کے ذریعے علم کو قید کرنے کی تاکید کی ہے؟ جواب لکھ کر۔ تاریخ۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جنہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال بتائیے پوری دنیا کے لحاظ سے عرب ممالک میں کتنے فیصد مسلمان رہتے ہیں؟ جواب 20%۔ سوال جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے مدفون کا نام بتائیے؟ جواب حضرت عثمان ابن مظعون۔
سوال 27 رجب کی اسلامی تاریخ کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے؟ جواب واقعہ معراج اسی تاریخ کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ سوال بابائے کیمسٹری فادر آف کیمسٹری کس صحابی امام کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت جابر بن حیان کو۔ سوال ایک زمانے میں اسپین کے شہر کورڈوبا میں کتنی مساجد ہوا کرتی تھی؟ جواب 700 مساجد۔ سوال حضرت یحییٰ کی عمر مبارک وقت شہادت کتنی تھی؟ جواب 44 سال۔ سوال حضرت نوح کس ملک میں تبلیغی امور انجام دیتے تھے؟ جواب عراق میں۔ سوال جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو کس صحابی رسول نے قتل کیا؟ جواب حضرت بلال نے۔ سوال جنگ بدر کس اسلامی مہینے میں لڑی گئی؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال مسجد غمامہ سعودی عرب کے کس مشہور شہر میں ہے؟ جواب مدینہ میں۔ سوال غار ثور میں رسول خدا کتنے دن تک قیام پذیر رہے؟ جواب 3 دن تک۔ متفرقات۔ سوال صبر اور شکر کے ساتھ ایک رات کا بخار برداشت کرنا کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے؟ جواب 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوال بیماری کی حالت میں قرآن کی کون سی سورہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ جواب سورہ توحید۔ سوال یہ بتائیے یہ جملہ کس مشہور ترین عالم دین کا ہے؟ موت کی سختی فقط اس سے ڈرنے میں ہے۔ جواب سید مہدی بحر العلوم۔ سوال پیغمبر اسلام نے کتنی مرتبہ موت کو یاد کرنے والے کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس کا شمار شہداء میں ہوتا ہے؟ جواب جو 20 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کرے۔ سوال بتائیے ایک رات کے سر درد کا کیا فائدہ بتایا گیا ہے؟ جواب تمام چھوٹے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال وہ لڑکی جس کی وجہ سے دنیا میں شادی نہ ہو سکے وہ لڑکی جس کی کسی وجہ سے دنیا میں شادی نہ ہو سکے اس کو آخرت میں کیا مقام دیا جائے گا؟ جواب اسے جنت میں حضرت مریم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سوال بغیر وصیت کیے مرنے والے کے لیے احادیث میں کیا آیا ہے؟ جواب جو شخص بغیر وصیت کے اس دنیا سے جائے وہ ایسا ہے گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہو۔ سوال مریض کی عیادت کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ جواب ہزار نیکیاں ہر قدم پر۔ سوال بتائیے یہ آیت کس سورہ میں ہے کہ خدا نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے؟ جواب سورہ بقرہ میں۔ سوال بتائیے روایات میں عالم کا سو جانا جاہل کے کس چیز سے بہتر قرار دیے گئے؟ جواب نماز سے۔ اچھی گفتگو سے بڑھ کر اور کوئی صدقہ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال بتائیے یہ حدیث کس معصوم سے مروی ہے کہ یقیناً اللہ دھیمی آواز کو دوست رکھتا ہے اور اونچی آواز سے نفرت کرتا ہے؟ جواب جناب رسول خدا۔ سوال احادیث میں بچپن میں علم حاصل کرنے کو پتھر پر لکیر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پکی لکیر جو کبھی نہیں مٹتی۔ بتائیے جو بڑی عمر میں علم حاصل کرتے ہیں اسے کس بات سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب پانی پر تحریر، یعنی جو جلد فراموش ہو جاتا ہے۔ سوال وہ کون سی چیزیں جو شرافت کی نشانی ہے چاہے انسان کتنا ہی امیر یا کتنا ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو؟ جواب نمبر 1 والدین کی تعظیم میں کھڑے ہونا، نمبر 2 عالم کی خدمت کرنا، نمبر 3 اس چیز کے بارے میں سوال کرنا جو نہیں جانتا، نمبر 4 مہمان کی خاطر تواضع کرنا۔ سوال بے عمل لوگوں کی نصیحتیں لوگوں کے دلوں سے اس طرح اچٹ جائیں گی جس طرح چکنے پتھر پر سے بارش کے قطرے۔ یہ قول کس معصوم کا ہے؟ جواب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال قرآن میں رسول خدا کو یا ایھا النبی کہہ کر کتنی مرتبہ خطاب کیا گیا ہے؟ جواب 11 مرتبہ۔ سوال وہ کون سی مسجد ہے جس کے مینار دنیا کی تمام مساجد سے زیادہ اونچے ہیں؟ جواب مسجد حسن۔ سوال وہ کون سا مذہب ہے جسے اہل سنت کا 5واں مذہب کہا جاتا ہے؟ جواب ظہری مذہب۔ سوال جنگ تبوک کن لوگوں کے خلاف لڑی گئی؟ جواب رومیوں کے خلاف۔ سوال روزہ رکھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے؟ جواب تقویٰ و پرہیزگاری۔ کوئی دشمن جہالت سے زیادہ خطرناک نہیں۔ امام علی علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں اس سے ایمان روپوش ہو جاتا ہے۔ شجاع ترین انسان وہ ہوتا ہے جو علم کے ذریعے اپنی جہالت پر غلبہ حاصل کرے۔ طالب علم جاہلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ۔